السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ایک سچا واقعہ پیش کریں گے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت دنوں کی بات ہے، بنی اسرائیل کی قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ ان تینوں میں سے کون اللہ کا احسان مانتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکرا ہے، یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی صورت میں بھیجا۔ محترم سامعین و ناظرین، میں واضح کر دوں کہ فرشتہ کسے کہتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے بہت فرما بردار ہوتے ہیں، کبھی ان کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے عام طور پر دکھائی نہیں دیتے، لیکن کبھی کبھی وہ اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور بولا، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کوڑھی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رنگ روپ نکھر آئے اور کوڑھ کی یہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ختم ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑھ دور ہو گیا، رنگ روپ خوب نکھر آیا۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا، تم کون سی مویشی پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، اونٹ۔ فرشتے نے اسے بچہ دینے والی ایک اونٹنی دے دی اور اسے برکت کی دعا دے دی۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر خوبصورت بال نکل آئے اور یہ گنجاپن دور ہو جائے جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجاپن دور ہو گیا اور اس کے سر پر خوبصورت گھنے بال نکل آئے۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا، تم کون سا مویشی پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے بچہ دینے والی ایک گائے دے دی اور اسے برکت کی دعا دی۔ آخر میں فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالی نے ان میں روشنی پیدا فرما دی۔ اب فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مویشی پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ فرشتے نے اسے بچہ دینے والی ایک بکری دے دی اور اسے برکت کی دعا دی۔ ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے خوب برکتیں دی۔ تھوڑی ہی دنوں میں ان کے پاس بہت سے اونٹ، بہت سی گائیں اور بہت سی بکریاں ہو گئیں۔ پھر اللہ کے حکم سے وہی فرشتہ اسی پہلی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور اسے کہا، میں غریب آدمی ہوں اور مسافر بھی، سفر میں میرا تمام سامان ختم ہو چکا ہے، اب میرے پاس اللہ کے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ جس نے تمہیں یہ خوبصورت رنگ روپ دیا ہے اور اتنے ڈھیر سارے اونٹ دیے ہیں، میں اسی اللہ کے نام پر تم سے ایک اونٹ کا سوال کر رہا ہوں تاکہ اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا، میں تو پہلے ہی سے لوگوں کو بہت زیادہ دیتا رہتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، کیا تم پہلے کوڑھ ہی نہ تھے اور لوگ تم سے نفرت نہ کرتے تھے؟
پھر اللہ نے تم کو نہایت عمدہ رنگ اور روپ سے نوازا اور تمہیں اتنے ڈھیر سارے اونٹ دیے۔ اس نے کہا یہ سارے اونٹ مجھے اپنے باپ دادا سے ملے ہیں۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ وہ پہلے کی طرح کوڑی اور غریب ہو گیا۔ اسی طرح فرشتہ اسی پہلی صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اسے بھی اپنی غریبی اور ضرورت مند مسافر ہونے کے بارے میں بتایا اور اسے کہا اللہ نے تمہیں اتنی ساری گایوں سے نوازا ہے، تم ایک گائے دے کر میری مدد کرو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ اس نے کہا یہ سب مجھے باپ دادا سے ملا ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی بنا دے جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ وہ پھر گنجا اور غریب ہو گیا۔ اب فرشتہ اسی پہلی جیسی صورت میں اندھے کے پاس گیا اور اس سے کہا میں ایک غریب ہوں اور مسافر بھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کے بعد تمہارے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے، تم میری مدد کرو۔ جس خدا تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کو دوبارہ روشنی دی ہے، میں اسی کے نام پر تم سے ایک بکری مانگ رہا ہوں تاکہ اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری آنکھیں روشن کر دیں، تم جتنی بکریاں لینا چاہو لے لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اس میں سے کچھ بھی لینے سے تمہیں نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا اپنی بکریاں اپنے پاس رکھ، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تم تینوں کو آزمایا تھا، تم تو آزمائش میں پورے اترے، اللہ تم سے خوش ہوا، تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ توبہ توبہ، شیطان نے کوڑھی اور گنجے کو بہکا دیا، غرور میں مبتلا کر کے ان سے ناشکری کرا دی۔ انہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ناشکری کا انجام دنیا میں بھی خراب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ قیامت کے دن ناشکر لوگ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے جنت میں جائیں گے جہاں انہیں ہر طرح کی عمدہ عمدہ چیزیں ملیں گی۔ محترم سامعین و ناظرین، اس واقعہ میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دولتیں ہمیں دی ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت کی زندگی بھی عمدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔